الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی دوسری مخلوقات اور جن بے شمار خصوصیتوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی. چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات کی وجہ سے انسان کو فضیلت عطا فرمائی، انہی میں سے انسان کا تکلم والا ہونا، حیوان ناطق ہونا، گفت و شنید کرنے والا ہونا، زبان و لسان والا ہونا، یہ ایک عظیم خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے. اسی زبان کے ذریعے انسان ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے انسان اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنی ضروریات ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتا ہے، بتلاتا ہے، اپنے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اللہ کی شان یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتڑا اور ٹکڑا، لیکن اللہ نے اس میں اتنی صلاحیت رکھی کہ اسی زبان سے آدمی چیزوں کے تلخ اور شیریں ہونے کا اندازہ لگا لیتا ہے. اسی زبان سے انسان چیزوں کی بدمزگی اور ذائقے والا ہونے کا اندازہ لگا لیتا ہے. اسی چھوٹی سی زبان سے انسان لمبی لمبی اور طویل گفتگو کر لیتا ہے اور اسی زبان سے انسان ایسے کلمات استعمال کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی دنیا بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے، اور اسی زبان سے انسان اپنے آخرت کو بگاڑ سکتا ہے. آپ توجہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان، اگر بندہ اس زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر بندہ اس زبان سے قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کرے تو اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اسی زبان پر اگر آدمی کنٹرول کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، بات چیت نہیں کرتا کہ کہیں اس کی زبان سے غلط بات نہ نکل جائے، غلط گلوچ نہ ہو جائے، تو اس کا ایک خاموش رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے، زبان کو ذکر سے تر رکھے، تسبیحات میں مشغول رکھے تو بھی ثواب، اور خاموش بیٹھے تو بھی ثواب. لیکن اسی زبان کو اگر آدمی غلط استعمال کرے، گالم گلوچ، فحش گوئی اور بدتماشی اور بدزبانی سے کام لے تو یہی زبان اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اس کی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے کافی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم میں منہ کے بل دھکیلے جائیں گے اس زبان کی وجہ سے. تو ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ جب ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو اس نعمت کا صحیح استعمال ہوگا، اور اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی اس زبان کی نعمت کی ہم نے ناشکری کی، غلط استعمال کی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے، جب بات چیت فرمایا کرتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردكم هذا، کہ آپ جلدی جلدی باتیں نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے یتکلم بکلام یبینہ فصلہ، کہ آپ کی ایک ایک حرف سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو، سننے والے کو سمجھ میں آتا تھا، اور اتنا سمجھ میں آتا تھا یحفظہ من جلس الیہ، کہ جو سنتا، جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا، وہ آپ کی باتوں کو حفظ کر لیتا اور آپ کی باتوں کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں صحابی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، ہمارے سامنے وعظ کہا کرتے تھے، صحابہ کو جمع کر کے تذکیر اور نصیحت کا کام کیا کرتے تھے، تو اس وقت آپ کی حالت یہ ہوتی تھی اذا خطب احمرت عیناہ، کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، وعلی صوت، اور آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، واشتد غضب، اور آپ کا غضب بڑھ جایا کرتا تھا، حتی کانہ منذر جیش، ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کے حملہ آور ہونے سے ڈرا رہے ہیں، یقول صبحۃ ومساء، کہ اب حملہ کرے تب حملہ کرے۔ آپ فرماتے تھے، اشارہ کر کے سمجھاتے تھے انا والساعہ کہاتین، کہ نبی اور قیامت بالکل ایسے قریب قریب ہیں۔ اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد قیامت کا وقوع پذیر ہونا بالکل قریب ہو گیا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایسا عظیم خطبہ دیا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہ سننے والے جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سب کے دل نرم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم خطبہ صحابہ کے سامنے رکھا اور فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تم کو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس زبان کا صحیح استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ ہماری زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اس ترتیب اور سلیقے سے ہو کہ سامنے والے کو ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک زیر و بم، اس کی اونچ نیچ، ایک ایک اس کی ترتیب سامنے والے کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم قبیلے کے دو شخص آئے اور ایک دوسرے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے لگے۔ دوسرے نے کہا انہ لئیم الخال وحدیث المال ومسیع العشیرہ واحمق الوالد۔ جب اس نے یہ مسجع مقفع کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے تو آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بے شک بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو کی طرح اثر کرتی ہیں، بہت سے بیان اور واعظ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سحر انگیز ہوتے ہیں، سیدھا انسانوں کے دلوں پر اثر کرتے ہیں، انسانوں کی عقلوں کو اپنے ان کے دماغوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ بہت سے بیان، بہت سے واعظ اور بہت سی باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ اب یہاں سے ذرا دھیان سے سنو بھی سب طلبا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا پھر بعد میں کہ کیا بتلایا گیا تھا۔ اگر آدمی زبان کو صحیح استعمال کرنے میں مہارت حاصل کر لے، شفتہ اور شائستہ، تہذیب، ترتیب اور سلیقے سے بولنے کی عادت ڈال لے تو بہت بڑے بڑے مرحلوں میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ جب انسان شستہ اور شائستہ
شگفتگی، سلیقگی اور ترتیب سے اپنی بات کو کہنے کی عادت ڈال لے تو بڑے سے بڑے موقع اور سخت سے سخت مرحلے سے آسانی سے گزر سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انتقال پرملال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت سارے مدینے کا عالم افراتفری کا تھا۔ ہر صحابی حیران و پریشان و ششدر و مضطرب تھا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر کیسے چلے گئے۔ ہر کوئی غم میں، بلال میں، رنج میں ڈوبا ہوا تھا، حتیٰ کہ بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، بہت سے نے اسلام چھوڑ دیا، بہت سے نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہ تاریخی کلمات کہے جن کو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو اللہ کے نبی بھی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ ومن كان يعبد لله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کے لیے عبادت کر رہا تھا اور کر رہا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پہلے بھی زندہ تھا، ازل سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادات کی زندگی کو دائم و قائم رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ لوگوں محمد بھی صرف ایک پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے پیغمبر بھی، ان کا بھی انتقال ہوا، وہ بھی دنیا سے گئے، یہ بھی دنیا سے چلے گئے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہم اپنا دین بدل دیں گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ اسپیچ کی، جب یہ خطاب کیا، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر جب یہ باتیں کی تو سارے صحابہ کے دلوں کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ اب تک جو صحابہ رنج میں تھے ان کو ہمت کی گھاس مل گئی، اب تک جو صحابہ حوصلہ ہار رہے تھے اب وہ اپنے پاؤں پر اسلام کا جھنڈا اور علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو بتاؤ بچوں کیا سیکھنے کو ملا کہ آدمی اگر زبان پر اچھا قابو رکھتا ہے اور شائستگی اور ترتیب سے وقت کے تقاضے کے مطابق بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو بڑے سے بڑے سخت مرحلے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتلاء کے اس زمانے میں کامیاب ہو گئے صحابہ کو سمجھانے میں اپنی زبان کے شائستگی، شفتگی اور حسن ترکیب کی وجہ سے۔ اور ایک مثال لیجیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایران جیسی عظیم طاقت سے مقابلہ ہے صحابہ کا، اور ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے جو عظیم جانوروں سے، ہاتھیوں سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے، ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے صرف ایک لائن کہی، کیا کہا بھائی؟ صرف ایک لائن کہی جس سے دشمنوں کے پرخچے ہو گئے، ان کے دل ہل گئے، ان کی ٹانگیں کانپ گئی اور وہ مقابلے کے لائق آئی۔ کیا کہا اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ؟ اس وقت فرمایا فَإِنَّ مَعِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِبُ الْخَمَرَ، کہ رستم جو اس وقت ایران کا بہت بڑا طاقتور پہلوان تھا، اس کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے رستم پہلوان، تجھے یاد ہونا چاہیے کہ میرے لشکر میں ایسے لوگ ہیں جو موت کو ایسے پسند کرتے ہیں جس طرح تم لوگ شراب کو پسند کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ میرے ساتھ ایمان والوں کی جماعت یہ موت کو پسند کرتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور خون کی قربانی دینا یہ ان کو اس طرح ہی پسند ہے جس طرح تم لوگ شراب پینا پسند کرتے ہو۔
بس یہ سننا تھا اور سارے لشکر کی طاقت کمزور پڑ گئی، سب کے ہاتھ پاؤں روب کے مارے پھول گئے اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور مسلمان کی جماعت کو فتح حاصل۔ تو بتاؤ بچوں کیا سیکھنے کو ملا کہ جب جذبے سے سلیقے سے آدمی اگر ایک لائن کی بات بھی صحیح کہہ دے گا تو اس کا اثر سامنے والوں پر اتنا ہوگا کہ انسان بڑی سے بڑی جیت، بڑی سے بڑی جنگ اور بڑے سے بڑا مقابلہ جیت سکتا ہے، اس کو اپنے سر کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ مختصر سی صحابہ کی جماعت بھی حبشہ چلی گئی۔ ان کے پیچھے مکہ کے کافر لگے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت جمع کیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے ان مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ان مسلمانوں کا مذہب کیسا ہے، ان کا مذہب ان کو کیا سکھاتا ہے۔ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایسی پرکشش تقریر کی، ایسے الفاظ اور قرآنی آیات کا استعمال کیا، سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی جس میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ تو وہ عیسائی حبشہ کا بادشاہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اس تقریر کو سن کر اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے اور اس کے دربار میں بیٹھے تمام وزیروں کی آنکھوں سے آنکھ لینے لگے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے زبان کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، اگر ہم اپنی زبان میں صلاحیت اور سلیقہ پیدا کر لیں گے تو دنیا کے بڑے بڑے اسٹیجوں پر، ڈائز پر، بڑے بڑے میدانوں کو ہم اپنے سر کر سکتے ہیں، ان کو جیت سکتے ہیں۔ شرط ہے کہ ہمیں بولنے کی صلاحیت اور بات کرنے کا سلیقہ ہمیں حاصل۔ جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں اور منافقین کا ٹولہ بیچ میں سے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے سنائی جا رہی ہیں، تو دھیان سے سنو بھائی۔ بیچ میں سے منافقین کا ٹولہ واپس چلا جاتا ہے، صرف 313 صحابہ بچتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی مشورہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور تم صرف 313 ہو، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ پر آسمان سے جو کتاب اتری ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ برحق ہے، سچا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہر محاذ پر اور ہر موقع پر کاندھے سے کاندھا ملا کر شانہ بشانہ آپ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں جنہوں نے یوں کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم جاؤ، تم جانو، تمہارا رب جانے، تم کرو مقابلہ، ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہم ایسی امت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے آگے پیچھے ہر جگہ۔ سمجھ گئے بھائی؟ جب صحابہ نے یہ جذبہ دکھایا اور یہ باتیں کی تو صحابہ کی جماعت میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ 313 صحابہ کا لشکر وہ 1000 پر غالب ہو گیا۔ تو آپ زبان کی طاقت کو سمجھیے
ان صحابی نے جب جوش اور ولولے کے ساتھ صحابہ کے جذبہ ایمان کو بڑھکایا تو اس زبان کی برکت سے، اس کی طاقت سے اور اپنے ایمانی حوصلے سے صحابہ جنگ تک چلتے. تو یہ سلیقہ، یہ ترکیب ہمارے اندر کیسے پیدا ہوا؟ بولنے کا سلیقہ، اپنی بات کو صحیح انداز میں رکھنے کا سلیقہ، یہ پیدا ہوگا پریکٹس کے ذریعے، رہل سہل کے ذریعے اور بار بار اس کی مشق کرنے کے ذریعے. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو سیرت کے بڑے مقرر گزرے، علامہ ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جامع مسجد دہلی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو پاکستان ہجرت کرنے سے روکا تھا اور لوگ ان کی تقریر سن سن کر واپس اپنا بستر کھول کر واپس اپنے اس ملک میں رہنا اور آباد ہونا بسنا شروع کر چکے تھے. اور حضرت علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو عجم کے ساتھ ساتھ عربوں نے بھی مانا ہے، عرب کا سب سے بڑا اعزاز ان کو دیا گیا ہے، ان سبوں نے اپنی عمر عزیز کے 10-10 سال 20-20 سال اس زبان پر اور اپنے مطالعے پر اتنی محنت کی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں کھڑے ہوتے تھے وہی انجمن قائم ہو جایا کرتی. ان کی باتوں پر عرب اور عجم سب کے سب یک زبان لبیک کہا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو قبول کیا کرتے تھے. یہ جو انجمن شروع کی جا رہی ہے یہ ہمیں اسی چیز کو حاصل کرانے کے لیے، ہمارے اندر یہی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے شروع کی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم اپنی بات کو صحیح انداز میں پیش کرتے ہیں. وہ ملکہ، وہ جذبہ، وہ صلاحیت کیسے پیدا ہو کہ سامنے والے مجمع پر اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر کیسے بات کا اثر ہو. یہ جب بھی ہوگا جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور اس میں حصہ لیتے ہیں. یہ ایک بات ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ بہت سی مرتبہ طلبہ حافظ بن جاتے ہیں، قرآن کریم حفظ مکمل کر لیتے ہیں، لیکن جب ان سے سنانے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کو شرم آتی، ان کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی. تو اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، یہ اسٹیج دیا ہے، یہ انجمن کا ڈائز دیا ہے، یہ انجمن کا موقع دیا ہے. ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور قرآن کی تلاوت میں، تقریر و بیان کے شعبے میں بار بار حصہ لے کر اور قسمت آزمائی کر کے اپنے حوصلے کو کھولنا چاہیے. اللہ نے قرآن کو یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن سن کر بھی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. امت کو اس وقت ایسے خطیب اور مقرر اور ایسے قراء اور حفاظ کی ضرورت ہے کہ جن کی بات میں تاثیر ہو، جن کی آواز میں تاثیر ہو، جو اسلام کا صحیح تعارف کرا سکے. اگر ہم نے ان انجمنوں کے موقعوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس میں پابندی سے شرکت نہیں کی، تو پھر ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ہمیں بھائی 2 کام کرنے ہیں. بولو کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ کہ پوری کوشش اس بات کی ہو کہ ہر طالب علم انجمن میں حصہ لینے کی کوشش کرے گے انشاءاللہ. استاد سے جا کے درخواست کرے کہ استاد جی میں اس مرتبہ تلاوت میں حصہ لینا چاہتا ہوں، مجھے کوئی رکوع کی مشق کروا دیجیے تاکہ میرے ماں باپ خاندان والے کبھی پڑھنے کے لیے کہے تو میں فوراً پڑھ کر سنا دوں. استاد جی مجھے کوئی تقریر لکھ کر دے دیجیے، کوئی اچھا سا واعظ بتلا دیجیے، میں اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں. ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، ریسنگ میں آئیں کہ میں اس سے اچھا پڑھنے کی کوشش کروں گا، میں اس سے اچھا واعظ کہنے کی کوشش کروں گا. جب اس طرح ہم مقابلے پر آئیں گے اور ریسنگ کریں گے تو صلاحیتیں اپنے اندر خود بخود اجاگر ہوتی ہیں. اور میری ادنا سی درخواست ہے اساتذہ اکرام سے کہ ہر 3 مہینے میں حسن قرات اور حسن خطابت کا مسابقہ ہونا چاہیے، انعامی مسابقہ، کہ ہر 3 ماہ میں جو طالب علم سب سے اچھی تلاوت کرے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا، جو طالب علم سب سے اچھا واعظ کہے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا. اس سے طلباء میں شوق پیدا ہوگا. تو بھائی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ خوب شوق سے انجمن میں حصہ لینا ہے. اور دوسرا کام ہے پابندی سے حاضر ہونا مدرسے میں.
بولو کیا ہے دوسرا کام؟ مدرسے کے اسباق کی اوقات کی پابندی سے حاضری. اس لیے کہ یہ جو پروگرام ہے نا، آپ اس میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ استاذ کی خاص توجہ نہ ہو. اور استاذ کی خاص توجہ اسی پر ہوگی جو اسباق کی اور مدرسے کے اوقات کی پابندی کرے گا، اور جو اسباق کی اوقات کی پابندی نہیں کرے گا اس پر استاذ کی خاص توجہ نہیں ہوگی. چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ہم حنفی مسلک کو مانتے، اسی کے مطابق اپنے نماز روزے کو انجام دیتے. بڑے بڑے کے عالم گزرے، علامہ گزرے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن ان کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے جنازے میں شرکت نہیں کی، اس لیے کہ جس وقت جنازہ اٹھا اسی وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سبق دینے کا وقت شروع ہو گیا. انہوں نے اپنے بھائیوں سے منت سماجت کی کہ میرے خاندانی رشتہ دار اور بھائیوں، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اسلامی طور و طریقے کے مطابق کفن دفن دے کر اس کو قبر کے حوالے کر دو. میں تو اپنے درس میں شرکت کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا. اس قدر انہوں نے سبق کی پابندی کی، اپنے لختے جگر کے جنازے کو کندھا نہیں دیا، سبق کی پابندی کی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ وقت کا امام بنا دیا. اب قیامت تک ساری دنیا ان کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی رہے گی اور کرتی ہے. اگر ہم بھی اچھا اور قابل بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے اسباق اور اوقات کی پابندی. اب آپ بتاؤ دونوں چیزیں ہمیں کتنے کام کرنے ہیں؟ پہلا، انجمن میں زیادہ سے زیادہ شرکت اور حصہ لینے کی کوشش کرنی، اور دوسرا کام مدرسے کے اوقات اور اسباق کی مکمل پابندی. اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ عمل کی